بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات الله عزیزوں یہ سورہ فاطر کی آیت ہے. اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا اور جن کو ہم نے چنا ان کو ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن کا وارث قرار دیا. اس سے پہلے کی مجالس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ ہم جو الحمدللہ شیعہ کہلاتے ہیں تفسیر قرآن کے سلسلے میں صرف اور صرف ان لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے. ہمارے یہاں تفسیر بالرائے کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی اپنی مرضی سے اپنی رائے کے مطابق اپنی عقل کے مطابق قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کرنا ہمارے یہاں حرام ہے، ناجائز ہے، نامناسب ہے، غلط ہے. ہم کسی بھی ایسی تفسیر پر یقین نہیں کرتے کہ جس میں کسی غیر معصوم کی رائے شامل، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں صاف صاف ارشاد فرمایا کہ ہم نے تاویل کا علم کسی کو عطا نہیں کیا. تاویل کے بارے میں یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں. صلوات محمد. عزیزوں آج ہر طرف سے اتحاد بین المسلمین کی آواز اٹھتی ہے اور اٹھنا بھی چاہیے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر وہ طبیب بہتر ڈاکٹر یا بہتر طبیب نہیں ہوتا جو صرف علامتیں دیکھ کر جو صرف سمٹمز دیکھ کر کسی کا علاج کرنا شروع کر دے. بہتر طبیب
اور بہتر ڈاکٹر اور بہتر معالج اور بہتر حکیم وہ ہوتا ہے جو صرف سمٹمز پر دھیان نہ دے بلکہ یہ دیکھے کہ یہ سمٹمز کس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اس مرض کی جڑ کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اس لیے کہ اگر مرض کی یا بیماری کی جڑ پکڑ میں آ جائے اور علاج اس انداز سے کیا جائے کہ وہ جڑ ہی ختم ہو جائے تو جو شفا ملتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو عزیزوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتحاد بین المومنین کا یا اتحاد بین المسلمین کا صرف نعرہ دینا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کے سر میں درد ہو رہا ہو اور اسے پین کلر دے دی جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ زیادہ پین کلر کھلانا سوائے نقصان کے فائدے کا سودا نہیں ہوتا۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ بھئی یہ اختلاف بین المسلمین کا آغاز کہاں سے ہوئی؟ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ اختلاف بین المسلمین کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ رسول کے زمانے میں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، جس وقت رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، جس وقت رسول مدینے میں آئے، توجہ فرما رہے ہیں، اب بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، خیبر کے میدان میں کہیں بھی مسلمان دو حصوں میں بٹے ہوئے نظر نہیں آئے، فرقوں میں بٹے ہوئے نظر نہیں آئے۔ سب کی بہرحال نماز کا طریقہ ایک، سجدہ کرنے کا طریقہ ایک، وضو کرنے کا طریقہ ایک، کہیں مسلمان بٹے ہوئے نظر نہیں آئے۔ تو یہ مسلمان دو گروہوں میں کب بٹے؟ سارے مورخین نے تحریر کیا کہ جب پیغمبر نے اپنے آخر وقت میں قلم و کاغذ مانگا۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور یہ فرمایا کہ مجھے قلم و کاغذ لا کے دو، میں تمہیں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ جس کی وجہ سے تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو کسی نے آواز دی کہ ان کے ذہن پر اثر ہو گیا ہے، ان کے اوپر بخار کا اثر ہو گیا ہے۔ اب عزیزوں، مورخ نے اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لکھا کہ مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے۔ اب یہ جو مسلمان دو حصوں میں بٹے، جو دو گروپس میں بٹے، یہ جو دو پارٹیز بنی، یہ کس وجہ سے بنی؟ مولا علی یا کسی اور کے نام پہ نہیں بنی۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ کچھ وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو رسول حکم دے رہے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اس نے کہا وہ بات صحیح کہی اور رسول کو قلم و کاغذ نہیں دینا چاہیے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ بنیادی طور پر یوں چاہے مسلمان جتنے بھی فرقوں میں بٹ جائیں، لیکن بنیادی طور پر دو ہی طرح کے مسلمان ہیں۔ یہ پیغمبر کی زندگی کے آخری واقعے سے ثابت ہوا کہ دو ہی طرح کے مسلمان ہیں، یا تو محمد کی اطاعت کرنے والے، ایک صلوات پڑھے محمد والے، اور یا محمد کی نافرمانی کرنے والے۔ محمد کی نافرمانی کرنے والے تو اس وقت یہ کہا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی کے اوپر گفتگو ہوگی کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب قرآن میں سب کچھ موجود ہے، ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے، تو پھر ہم کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن انشاءاللہ جو سمجھدار ہوگا وہ بولے گا ضرور، ارے بھائی ہفتے کے 6 دن یہ کہتے رہو کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ لیکن جب روز جمعہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھتے ہو تو اس پہ کیا پڑھتے ہو؟ کہ سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ ہیں، اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین کے درمیان ایک رسول بنا کے بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ۔ ہمارا یہ رسول کیا کرتا ہے کہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ سارے مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، قرآن پڑھانے کے لیے کسی شخصیت کی ضرورت ہے۔ بھائی صلوات پڑھے بل محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بل محمد وآل محمد۔ کسی پڑھانے والے کی ضرورت ہے، کسی تعلیم دینے والے کی ضرورت ہے۔ تو پیغمبر دنیا میں کیوں آئے تھے؟ کہ پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ پیغمبر لوگوں کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کریں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تلاوت کریں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے نفسوں کو پاک کریں، اور کیا کریں کہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ دیکھیں بہت سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، یعنی قرآن سے متعلق پیغمبر کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک کام ہے تلاوت کرنا، دوسرا کام ہے تعلیم دینا۔ شاید سارے حضرات سمجھ نہیں رہے، پیغمبر کا کام ہے تلاوت کرنا، پیغمبر کا کام ہے تعلیم دینا۔ اگر تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن ایک ہی شے کا نام ہے، سنا ہے یا نہیں سنا ہے، تو پھر آیت میں یا تلاوت کا تذکرہ ہوتا یا تعلیم کا تذکرہ ہوتا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب ہم صرف آیتیں سننا چاہتے ہیں، آیت کے سوا کچھ نہیں سننا چاہتے، تعزیے کے لیے آیت سنائیے، علم کے لیے آیت سنائیے، محبت کے لیے آیت سنائیے، کیا سننا ہے بھائی؟ علم کے لیے آیت سنائیے۔ ارے بھیا پیغمبر آئے تھے تلاوت قرآن کے لیے، تعلیم قرآن کے لیے۔ یہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں کہ یہ تلاوت کے لیے ہیں، یہ حدیثیں کیا ہیں کہ یہ تعلیم قرآن ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ تعلیم قرآن ہے۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ یہ تعلیم قرآن ہے۔ تو پیغمبر دنیا میں دونوں کاموں کے لیے آئے تھے۔ تو پیغمبر منبر پہ آتے تھے تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ دیکھیے اگر پیغمبر اسلام صرف تلاوت کرتے اور تعلیم قرآن نہ دیتے تو آج کوئی مسلمان 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ صرف اگر اتنا کہہ کے چلے جاتے کہ اقیم الصلاۃ، تو کس کی سمجھ میں آتا کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کس کی سمجھ میں آتا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، کیسے نماز پڑھی جائے، کس طرح سمجھ میں آتا؟ لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ پیغمبر اقیم الصلاۃ کہہ کے تلاوت بھی کریں اور نماز کے بارے میں بتا کے اور پڑھ کے دکھا کے نماز کی تعلیم بھی دیں۔ تو دونوں کام پیغمبر کے تھے، تلاوت بھی کریں، تعلیم بھی کریں، تعلیم بھی دیں۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں صاحب آپ حدیث قصہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ حدیث قصہ کیا ہے؟ جملہ عرض کر رہا ہوں، ارے بھیا آیہ تطہیر کیا ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ آیہ تطہیر کیا ہے؟ کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر کوئی آیہ تطہیر پڑھ رہا ہے تو یہ تلاوت ہے۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ کہ یہ تعلیم قرآن ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، یہ تعلیم قرآن۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ یہ تلاوت ہے اور یہ تعلیم قرآن ہے، یہ تعلیم قرآن ہے۔ تو پیغمبر نے قرآن کی تلاوت بھی کی اور پیغمبر نے قرآن کی تعلیم بھی دی، پیغمبر نے قرآن کی تعلیم بھی دی۔ تو پیغمبر کے دونوں کام تھے، تلاوت قرآن بھی اور ساتھ ساتھ تعلیم قرآن بھی۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ۔ دونوں کام پیغمبر اسلام انجام دیتے رہے اپنی ساری زندگی، لیکن پیغمبر کے سامنے فخر کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ آج بھی لوگ فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جب اللہ کی کتاب ہے تو ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت؟ لیکن ہم ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھیا جس نے سب سے پہلے نبی کے سامنے یہ کہنے کی جسارت کی کہ حسبنا کتاب اللہ، وہ خود اپنے دعوے پر باقی نہیں رہ پایا۔
نہیں سنا اس پر میں نے. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. اب بچوں سے کہہ رہا ہوں چاہے جیسے سنو, چاہے جیسے سنو, چاہے خاموش رہ کے سنو, چاہے منہ لٹکا کے سنو, چاہے سر جھکا کے سنو, اور چاہے نعرہ لگا کے سنو. جملہ بڑے غضب کا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نے حسبنا کتاب اللہ کہا تھا اس نے ساری زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. دیکھیں قبلہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی مرثیہ خانی کی مجلس بھی ہے اور اس کے بعد نازمیہ کی مجلس بھی ہے. آپ حضرات کو وہاں بھی شرکت کرنے کے لیے جانا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں جلدی جلدی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بھیا ایک بار بھی زندگی میں نہیں کہا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا, لیکن 70 مرتبہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے. سنیے قبلہ ایک بات اور ہماری سمجھ میں آئی. یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے, یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے, یہ بزرگ سامنے تشریف فرما ہے, یہ خوشی خوشی دل سے کہہ رہے ہیں علی مولا, علی مولا, علی مولا. بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب نبی نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا ہے, ایک میرے اہل بیت ہیں, تو کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے, اہل بیت ہمیں نہیں چاہیے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. لیکن زندگی میں 70 مرتبہ کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. سنیے ایک بات سمجھ میں آئی, ایک بات سمجھ میں آئی کہ کمینوں کی سمجھ میں آسانی سے علی نہیں آتے. سنیے عزیزوں, سنیے
بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کے سپرد دو ذمہ داریاں، ایک قرأت قرآن، ایک تعلیم قرآن. قرأت کے لیے قرآن کی لفظیں، قرآن کے حروف، قرآن کی آیتیں، قرآن کے سورے پیغمبر پر نازل ہوئے. اور تعلیم کے لیے معانی قرآن پیغمبر کے قلب پر نازل ہوئے. دیکھیے اب ہلکی پھلکی بات نہیں کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ رائے نہ جائے آپ کے بیچ میں. دونوں چیزیں پیغمبر پر نازل ہوئی. الفاظ قرآن بھی پیغمبر پر نازل ہوئے اور معنی قرآن بھی پیغمبر پر نازل ہوئے. بہت غور سے سنیے گا. قرأت قرآن کے لیے، قرأت قرآن کے لیے، پھر عرض کر رہا ہوں، قرأت قرآن کے لیے جبرائیل کو وسیلہ بنایا گیا. تعلیم قرآن کے لیے جبرائیل کو وسیلہ نہیں بنایا گیا. آپ نے شاید اس جملے کو بہت ہلکے انداز میں سن لیا. میں کچھ عرض کر گیا. یہ جو کچھ کم بات کہتے ہیں کہ جبرائیل نے رسول کو بڑھایا، جبرائیل رسول کا استاد ہے. ارے بھیا جبرائیل کا کام ہے وہی لے کے آنا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. قرأت قرآن، قرأت قرآن پیغمبر پر وحی کے ذریعے نازل ہوئی، اور معنی قرآن پیغمبر پر دل پر الہام کے ذریعے نازل ہوئی. بڑی گہری بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. دیکھیں عزیزو، وحی میں جبرائیل وسیلہ ہے لیکن الہام میں کوئی وسیلہ نہیں ہے. آپ غور ہی نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا. الہام میں کوئی وسیلہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جبرائیل کا کام ہے آیتیں لے کر پیغمبر کے پاس آنا. سن رہا؟ لیکن ان کے معنی کیا ہے یہ جبرائیل پیغمبر کو نہیں بتائیں گے. نہیں سن رہے آپ؟ یہ جبرائیل پیغمبر کو نہیں بتائیں گے، بلکہ پیغمبر کے دل پر معنی کا الہام ہوگا. الہام ہوگا. آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جبرائیل کو بھی قرآن کے کسی آیت کے معنی معلوم کرنا ہو، سن رہا ہے یہ مجمع یا نہیں سن رہا ہے؟ دیکھیں میں اپنے رسول کی شان بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں شیعہ رسول کی شان نہیں بیان کرتے. ہم سے سنو رسول کسے کہتے ہیں؟ کسی ملا مولوی کی بات نہیں ہے، کسی مسلمان کی بات نہیں ہے، کسی تبع تابعی کی بات نہیں ہے، کسی صحابی کی بات نہیں ہے. جبریل امین جو ہر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، وہ جبرائیل بھی اگر ان کو قرآن کی کسی آیت کے معنی معلوم کرنا ہو تو یا تو رسول سے پوچھیں اور یا اللہ سے پوچھیں، یا رسول سے پوچھیں یا اللہ سے پوچھیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یا رسول سے پوچھیں یا اللہ سے پوچھیں. بہت سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. یا رسول سے پوچھیں یا اللہ سے پوچھیں. اگر رسول اپنے اہل بیت کے ساتھ ہو اور رسول کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ ہو تو اللہ سے پوچھیں. من تحت الکتاب. صلوات بر محمد وآلہ محمد. چادر کے لیے ایک صلوات بر محمد وآلہ محمد. کیوں کہ جبرائیل تعلیم کا وسیلہ نہیں، جبرائیل تنزیل کا وسیلہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو قرآن کے حروف نازل ہو رہے ہیں، جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ جبرائیل کے ذریعے سے. ورنہ اللہ نے قرآن کو کہاں نازل کیا؟ کہ قرآن کو پیغمبر کے قلب پر نازل کیا. صرف پیغمبر پر یہ سلسلہ تمام نہیں ہوا، بلکہ یہ سلسلہ آگے بھی بڑھا. کچھ کم عقل جن کی سمجھ میں آسانی سے علی نہیں آتے، وہ یہی کہہ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ رسول کے لیے وہی ہے، علی کے لیے الہام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ الہام کا درجہ کچھ کم ہے. ارے بھیا وحی میں بیچ میں جبرائیل ہوتے ہیں، الہام میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سنیے عزیزوں، انسان کے دل سے یا تو رحمان تصرف کرتا ہے یا شیطان تصرف کرتا ہے. جب رحمان بندے کے دل سے تصرف کرتا ہے تو اسے الہام کہتے ہیں.
اور جب شیطان کسی بندے کے دل سے تصرف کرتا ہے تو اسے وسوسہ کہتے ہیں. انسان کے دل کے ساتھ یہ رحمان تصرف کرتا ہے الہام کی شکل میں، یہ شیطان تصرف کرتا ہے وسوسے کی شکل میں، وسوسے ڈالتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے. ہمارے پانچویں امام محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے شیعہ آپ کے فضائل کو فوراً کیوں سمجھ جاتے ہیں، تو آپ کے پانچویں امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے شیعوں کے دلوں پر ہمارے حق کا الہام کر دیا ہے. اللہ اکبر، صلوات علی محمد و آل محمد. ہمارے حق کا اللہ نے ہمارے شیعوں کے دلوں پر ہمارے حق کا الہام کر دیا ہے، الہام کر دیا ہے. وہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو عربی نہیں آتی، فارسی سے واقف نہیں ہے، بہت سے ایسے ہیں جنہیں اردو بھی نہیں آتی، لیکن فضائل بیان ہو رہے ہیں والہانہ طور پر، سبحان اللہ، جلاک اللہ، کیا کہنا. ہم نے نکتہ پڑھا فوراً ان کی سمجھ میں آ گیا. کیسے سمجھ میں آیا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کسی استاد نے نہیں پڑھایا، اللہ نے الہام کیا. اللہ نے الہام کیا. تو بھیا یہ تو اللہ الہام کرتا ہے یا شیطان وسوسے ڈالتا ہے؟ قرآن کا آخری سورہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کیا مطلب؟ کہ کہو قل، کہو اعوذ برب الناس، اے انسانوں کے رب، الہ الناس، انسانوں کے معبود، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے مالک، میں پناہ چاہتا ہوں. کہے سے پناہ چاہتا ہوں؟ کون وسوسوں سے کہ جو شیطان دل میں پیدا کرتا ہے. اور یہ شیطان کون ہے؟ کہ یہ خناس ہے. یہ کون ہے؟ کہ خناس ہے. خناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خناس کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانے والا. صلوات علی محمد و آل محمد، بھاگ جانے والا. یہ خناس ہے، بھاگ جانے والا. اور شیطان جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے. جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. ادھر آپ نے کہا لا حول ولا قوت، ادھر شیطان بھاگا. ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ادھر لا حول پڑھی، ادھر شیطان بھاگا. یہ لا حول سے کون سا شیطان بھاگتا ہے؟ جو جنوں میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خناس جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ایک بھاگنے والا شیطان جنوں میں ہے، ایک بھاگنے والا شیطان. صلوات علی محمد و آل محمد. تو قبلہ شیطان کا کام ہے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا، اور رحمان کا کام ہے دلوں پر الہام کرنا. اب یاد رکھیں یہ سارا مجمع، خطیب کوئی ہو، ذاکر کوئی ہو، عالم کوئی ہو، منبر پہ آنے والا کوئی ہو، اگر وہ فضائل بیان کر رہا ہے، اگر وہ فضائل بیان کر رہا ہے اور بات فوراً سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ سمجھ لو کہ رحمان کی طرف سے الہام ہو رہا ہے.
نہیں سمجھ رہا ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھو کہ الہام ہو رہا ہے، اور اگر شبہات پیدا ہو رہا ہے، اگر شک پیدا ہو رہا ہے، اگر وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، اگر وسوسہ پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ ابلیس وسوسے پیدا کر رہا ہے، شیطان وسوسے پیدا کر رہا ہے، یہ خناس ہے۔ تو اب دو ہی کام ہے، جب اہل بیت کے فضائل بیان ہو تو اگر فوراً سمجھ میں آ جائے تو کہو سبحان اللہ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہو سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا میرے مولا۔ اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے، کچھ شک پیدا ہو، تو کسی سے سوال کرنے سے پہلے ایک بار کہو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے عزیزوں، تو علم قرآن کے سلسلے میں، تفہیم قرآن کے سلسلے میں، قرآن فہمی کے سلسلے میں ان بندوں کی طرف رخ کرنا ضروری ہے جن کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسانوں میں سے چن لیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بنی آدم میں سے چن لیا، بلکہ اللہ کہہ رہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا۔ من عبادنا، عبد کی جمع ہے عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، سمجھ رہے ہیں؟ من عبادنا، اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بندہ قرآن کا وارث نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ کچھ چنے ہوئے بندے، سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کچھ چنے ہوئے بندے، منتخب کیے ہوئے بندے، استفا بندے، مصطفیٰ بندے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں لے آیا آپ کو وہی جہاں پانا چاہتے ہیں، صالح بندے۔ غور کیا آپ نے؟ صالح بندے قرآن کے وارث ہیں۔ اب جیسی وراثت ہوتی ہے ویسے وارث ہوتے ہیں۔ یہ چنے ہوئے بندے قرآن کے وارث ہیں، تو جو شان قرآن وہ ان بندوں کی شان۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ من عبادنا، اب اس میں کیسے بندے کا چنے ہوئے بندے، مصطفیٰ بندے، استفا بندے، منتخب کیے ہوئے بندے، صالح بندے۔ آپ اس بارگاہ میں آتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، کیا زیارت پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی حضرت عباس کو کیا کہہ کے سلام کرتے ہیں؟ عبد الصالح۔ اللہ کہہ رہا من عبادنا۔ غور کریں آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ایک چنا ہوا بندہ ہے۔ نہیں غور کیا بھائی اس بندے نے؟ سنیے عزیزوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی ایک چنا ہوا بندہ ہے، اور اس کے چنے ہوئے ہونے کے ثبوت، اس کے چنے ہوئے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں سب کچھ موجود ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ موجود ہے۔ بھیا وراثت میں سب کچھ موجود ہے تو وارث بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگو وہ ملے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
عزیزوں سنیے، گزشتہ سال پورا عشرہ معصوم اور تمنا کے عنوان پر سرکار قمر بنی ہاشم کی بارگاہ میں نظر کر چکا ہوں. بہت سے عنوانات قائم کر کے میں نے یہ 9 مجلسیں آپ کے سامنے پڑھی تھی. آج ان سب باتوں سے ہٹ کے صرف ایک چیز، ایک لفظ جو سب سے زیادہ ہمارے آقا و مولا عباس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کیا؟ وفا. ابھی نعرے لگ رہے تھے با وفا با وفا. سنیے میری بات سنیے. وفا آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ وفا کسے کہتے؟ وفا کہتے کسے؟ یہ پورا خاندان جہاں تسلیم و وفا ان کا ورثہ ہے. وفا کا تعلق ہوتا ہے وعدے سے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وفا کا تعلق ہوتا ہے وعدے سے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا، آپ کے یہاں مجلس ہوگی، ہم پڑھیں گے. ہم نے وعدہ کیا، وعدہ وفا کیا. غور کر رہے ہیں؟ نہیں، تھوڑا سا رک جائیے، مجھے مصائب پڑھنا ہے، لیکن اتنی فرمائشیں سن لیجیے. مجھ میں خود بھی اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ میں اتنا برداشت کر سکوں. میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں مصائب پڑھوں، پرسا دوں، بات تمام ہو جائے، لیکن پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. وفا کا مطلب ہے کہ وعدہ کرنا اور وعدے کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں وفا. سرکار جناب ابو طالب نے اللہ کے رسول سے پہلی منزل پر یہ وعدہ کیا کہ آپ پیغام توحید الہی کو لوگوں تک پہنچائیں، میں آپ کی مدد کروں گا. ابو طالب نے وعدہ کیا. کیا سن رہے ہیں؟ ابو طالب نے وعدہ کیا. جو وعدہ کیا اسے وفا کیا یا نہیں کیا؟ مجھے آپ بتائیے، وعدہ وفا کیا یا نہیں کیا؟ لوگ آنے کے بعد جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور ایمان نہیں لائے، ہم مسلمان نہیں تھے. ارے بھیا، قریش کا آ کر ابو طالب سے یہ کہنا ابو طالب کے ایمان کے سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ آ کے کہہ رہا ہے آپ کا بھتیجا، نہیں سن رہے ہیں آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کا بھتیجا آپ کے خداؤں کو برا کہتا ہے، کہا آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. مشرکین نے خود فیصلہ کر دیا، بھتیجا آپ کا، خدا ہمارے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کا بھتیجا نعرہ صلوات پر محمد و آل محمد. سنیے دن تو تمہارے وقت پہ گنجائش نہیں، مجھے پڑھ لینے دیجئے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو یہ جناب ابو طالب جو وعدہ کیا اسے وفا کیا. اپنے بیٹوں کو پیغمبر کے بستر پر سلایا، کبھی طالب کو، کبھی عقیل کو، کبھی جعفر کو، کبھی مولا علی کو. کیوں؟ کہ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن اللہ کا رسول بچ جائے. اسے کہتے ہیں وفا. سمجھ رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں وفا. جو وعدہ کیا اسے وفا کیا. اور سنیے عزیزوں، اور سنیے، دعوت ذو العشیرہ میں ہمارے اور آپ کے مولا علی نے رسول سے وعدہ کیا، انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کی نصرت کروں گا. بدر کے میدان میں
علی نے اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کیا. احد کے میدان میں علی نے اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کیا. خندق کے میدان میں علی نے اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کیا. خیبر کے میدان میں علی نے اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کیا. حنین میں علی نے اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کیا. ساری زندگی علی نے اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کیا. اور اسی موقع پر رسول نے علی سے وعدہ کیا, انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی, تو میرا بھائی ہے, تو میرا وصی ہے, تو میرا وارث ہے, تو میرا خلیفہ ہے. اگر ان ساری جنگوں میں علی نے اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کیا تو غدیر کے میدان میں نبی نے اپنا کیا ہوا وعدہ. لیکن میں صرف آپ کو وفا سمجھا رہا ہوں, خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے. یہ پورا گھرانہ ایسا ہے جہاں وفا کا جواب نہیں. ابو طالب نے جو وعدہ کیا اسے وفا کیا, علی نے نبی سے جو وعدہ کیا اسے وفا کیا, رسول نے علی سے جو وعدہ کیا وہ غدیر میں وفا کیا. حسین ابن علی نے, دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں, ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, ایک نکتہ, صرف ایک نکتہ اپنے آقا عباس کے لیے سن لیجئے ان کی وفا کے سلسلے میں, کہ یہ جب آپ با وفا کہتے ہیں تو زبان پہ جناب ابو طالب کا نام کیوں نہیں آتا, مولا علی کا نام کیوں نہیں آتا, رسول اللہ کا نام کیوں نہیں آتا؟ سنیے عزیزو, یہ حضرت عباس کا نام کیوں آتا ہے, یہی میں عرض کر رہا ہوں. یہ وفا حضرت عباس سے کیوں منسوب ہو گئی؟ سب سے پہلے عباس ذہن میں کیوں آتے ہیں وفا کا نام سن کے؟ یہ سارے مجمع تک ایک میسج, ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. ابو طالب نے اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کیا, علی نے اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کیا, رسول نے اپنا کیا ہوا وعدہ غدیر کے میدان میں وفا کیا. آقا حسین نے اپنے نانا سے وعدہ کیا, نانا میں آپ کے دین کو بچاؤں گا, گھر بھر کی قربانی دوں گا, دین کو بچاؤں گا, سر دے دوں گا, قربانی دے دوں گا, دین کو بچاؤں گا, پورا گھر اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا, دین کو بچاؤں گا. حسین نے بھی کربلا کے میدان میں اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کیا, اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کیا. اور پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ حسین نے جو وعدہ کیا تھا وہ روز عاشور کے لیے تھا. بہت بڑا جملہ ہے, قسم خدا کی بہت بڑا جملہ ہے. حسین نے جو وعدہ کیا تھا وہ روز عاشور کے لیے تھا, لیکن حسین اس کریم کو کہتے ہیں جو اپنی وعدہ گاہ پر 8 دن پہلے پہنچ گیا. بھائی ایک صلوات پڑھے محمد وآل, 8 دن پہلے. آپ نے شاید غور سے سنا نہیں, یا آپ مصائب کی طرف آمادہ ہو گئے کہ حسین نے جو وعدہ کیا وہ وفا کیا. اور سنیے, امام حسین سے جناب زینب نے وعدہ کیا, بھیا حسین میں آپ کے ساتھ دوں گی, میں آپ کے ساتھ رہوں گی, اپنے بچوں کی قربانی پیش کروں گی, آپ سر دیں گے تو میں چادر دوں گی. زینب نے بھی اپنا وعدہ وفا کیا. لیکن پھر بھی اگر با وفا کا نعرہ لگایا جائے, ایک بار ضرور نعرہ لگائیے گا. میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, لیکن پہلے میری بات سن ضرور لیجئے. تو یہ جب با وفا کہا جاتا ہے تو یہ حضرت عباس ذہن میں کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں عزیزو, مسئلہ یہ ہے کہ ابو طالب نے وعدہ وفا کیا, لیکن وعدہ بھی خود ابو طالب نے کیا, وعدہ وفا کیا. علی نے خود وعدہ کیا, میری بات سمجھیے, خود وعدہ کیا, وعدہ وفا کیا. رسول نے خود وعدہ کیا, غدیر میں وفا کیا. حسین نے خود نانا سے وعدہ کیا, وفا کیا. زینب نے خود حسین سے وعدہ کیا, وعدہ وفا کیا. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے کہ مولا علی نے کہا کسی ایسے خاندان میں میری شادی ہو جائے جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدہ علی نے کیا, وفا بس.
تو وعدہ کس نے کیا؟ وعدہ کیا علی نے. اس لیے کہتے ہیں با وفا یا عباس یا عباس. کیوں؟ کہا اس لیے کہ سب نے اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کیے. عباس نے اپنے بابا کا کیا ہوا وعدہ پورا کیا. آپ رو رہے ہیں، میں آپ کو رونے سے نہیں روکوں گا، لیکن آپ روتے روتے سنیے. کم ظرف افراد نہ معلوم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. ارے ہم اس سطح عباس کے لیے صرف ایک ہی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ معصوم کے وعدے کو کوئی غیر معصوم وفا نہیں کر سکتا. بھئی آخر کسی ایسے خانوادے میں میری شادی کرا دی جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ. فاطمہ کلابیہ کا انتخاب ہو. میں کوئی نئے مصائب آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا، سب آپ کی سنی ہوئی بات. ہمارے اور آپ کے مولا عباس، آقا عباس آج رات میں علم فاتح فرات برآمد ہوگا. فاتح فرات کا علم ہر سال کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، مر جاؤں گا کہتے کہتے. ماشاءاللہ نوجوان عمل بھی کرتے ہیں. جتنی دیر علم کے ساتھ رہیے، ماتم کرتے رہیے، دونوں ہاتھوں سے ماتم کیجئے. اس کا ماتم، اس کے دونوں ہاتھ قلم. کوئی نوجوان کسی جلوس پہ کسی دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہ چلو. میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مریضوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سہارے کے لیے ایسا کر، لیکن دوستی کے تقاضے کے تحت کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہ چلو. انگلیوں میں انگلیاں پرو کے نہ چلیں. عزیزوں، آج جو علم اٹھے گا نا کہ اس کا ہے جسے سیدہ نے بیٹا کہا تھا. اس جلوس میں بی بی سیدہ بھی چل رہی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. کوئی نامناسب کام نہ ہونے پائے، منہ لال نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ لباس سیاہ ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، ماتم کرتے ہوئے چلیے. یا عباس یا عباس یا عباس. کل شب میں یادگار حسینی کا علم اٹھے گا. علم شب عاشور، اس میں بھی ماتم میں کوئی کمی نہ کیجیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. آج عباس کا ماتم، مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہی لوگ سر و سینہ پیٹ رہے ہیں. آقا حسین نے مدینے کا واقعہ آواز دی، بھائی عباس. عباس فوراً سامنے آگے کھڑے ہو. چھوٹے بھائی کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا آقا آپ رو رہے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھائی عباس رو اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں نے تمہیں پکارا، تم فوراً سامنے آگے کھڑے ہو. ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمہیں بار بار پکاروں.
یہی میری زندگی کا مقصد ہے. آج تک زندگی میں جو ملا سرکار باب الحوائج سے ملا. روتے روتے دعا کرنا میں مر جاؤں یہ مصائب پڑھتے پڑھتے. خدا تمہیں سلامت رکھے. ابھی تو حضرت عباس اپنے حجرے میں آئے, کمسنی کا عالم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا پکارے میں نہ جاؤں. ذہن میں آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں. سونا چھوڑ دیا. ایک رات, دوسری رات, کہ جہاں تک پڑھ سکا میں پڑھوں. تیسری رات, چوتھی رات گزری, عباس نہیں سو. ایک ہفتہ گزر گیا. یہ جو آپ سنتے ہیں نا, زینب کا بھائی عباس, ام کلثوم کا بھائی عباس, حسین کا بھائی عباس, امام حسن کا بھائی عباس, بے شک بھائی تھے, لیکن بی بی زہرا کے بچوں سے بہت چھوٹے تھے. بہت چھوٹے تھے. کسی سے 20 سال چھوٹے تھے, کسی سے 21 سال, کسی سے 22 سال, کسی سے 24 سال, 25 سال چھوٹے تھے. حضرت عباس گود میں پالا تھا ان لوگوں نے حضرت عباس. ام کلثوم نے حضرت عباس کو دیکھا, کچھ احساس ہوا. شہزادی زینب سے کہا, مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بھیا عباس سو نہیں رہا. بھائیوں سے محبت کرنے والی بہنیں بھی بیٹھی ہوئی, انشاءاللہ سر پیٹ کر روئیں. جناب زینب نے آقا حسین سے آگے کہا. اب حسین بیچ میں, ایک جانب جناب زینب, دوسری طرف شہزادی ام کلثوم. بلایا حضرت عباس کو, آئے, سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. بھئی عباس ذرا سر اٹھاؤ. آقا اماں نے یہ تعلیم ہی کہاں دی. اماں نے تو یہی کہا ہے کہ بس حسین کے قدموں کو دیکھتے رہو. نہیں بھیا, میرا حکم ہے سر اٹھاؤ. عباس نے سر اٹھایا. حسین نے دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہو رہی, چہرہ زرد ہو رہا ہے. بھیا تمہاری یہ دونوں بہنیں مجھے بتا رہی کہ تم کئی راتوں سے سوئے نہیں. کہا آقا جو شہزادیوں نے فرمایا وہ سچ ہے. 7 راتیں ہو گئی میں ایک لمحے کے لیے نہیں سویا. کہا بھیا کوئی پریشانی, کیوں نیند نہیں آ رہی؟ کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے پریشانی کیسی؟ کہا پھر کیوں نہیں سو رہے ہو؟ کہا اپنی مرضی سے نہیں سو رہا. کہا کیوں بھیا, کیوں جاگنا چاہ رہے ہو؟ کہا اس دن آپ ہی نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمہیں بار بار پکاروں گا اور تم نہیں آؤ گے. آقا میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں, اس لیے میں نے سونا چھوڑ دیا. چھوڑ دیا سو. ایسا چاہنے والا بھائی. کربلا کا میدان, حضرت عباس امام حسین کے سامنے, قاسم کا پامال لاشا آ چکا, ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے. آقا
میدان میں جانے کی اجازت. بھئی عباس تم تو میری فوج کے علم بردار ہو. اے آقا اب وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ خیمے سے آواز آئی آلتش. آقا اتنی تو اجازت دے ہی دیجئے کہ میں ان بچوں کے لیے پانی لے آؤں. ٹھیک ہے بھیا جاؤ، جا کے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. خیمے میں آئے. سکینہ ذرا مشکیزہ لے آ، میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. ایک امید بچی کے دل میں پیدا ہوئی، میرے چچا جا رہا ہے پانی لینے. بی بی سکینہ نے سوکھا ہوا مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس کے عالم میں باندھا. اب عباس خیمے سے نکل رہے ہیں. ہمارے گھر کی خواتین گھر کے عزا خانے کے سامنے یہ نوحہ پڑھتی ہیں. جناب قرار لکھنوی اعلیٰ مقامہ، جن کے بیٹے جناب بہار لکھنوی صاحب ہیں، جناب قرار لکھنوی کے نوحے کے 2 شعر آپ کو سنا رہا ہوں. قسم خدا کے عزیزوں اس وقت نوحے کہے جاتے تھے. کیا کیفیت بھر دی جاتی تھی، کیفیت بھر دی جاتی تھی. انشاءاللہ سب منہ پیٹ کے روئیں گے، سر پیٹ کے روئیں گے، سینے پر ہاتھ مار کے روئیں گے. قرار صاحب کہتے ہیں کہ دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے ہیں. دریا پہ روئیے دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں. دوسرا مثال سنیں گا. اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں. یہ گہوارہ سامنے علی اصغر کا سنیے. ایک شعر اور سنیے. وہ کہتے ہیں بالی سکینہ بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک اور جھولے سے خشک لب علی اصغر دکھا دے. علی کا شعر باہر آیا. گھوڑے پر سوار ہوئے. عباس کو دیکھ کے لشکر کائی کی طرح پھٹا. جا کے دریا پہ قبضہ کیا. بس ابھی تو 5-7 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے. جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. گھوڑے کو دریا میں ڈالا، مشکیزوں کو بھرا، چلو میں پانی لیا، اختیار کا اظہار کیا، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانی پھینکا. گھوڑے کو اشارہ کیا تو پی لے. گھوڑے نے بھی منہ اوپر رکھا. با وفا کا با وفا گھوڑا پانی کیسے پیتا. گھوڑے کو باہر نکالا. گھوڑے پر سوار ہوئے. مشق بھر کے چلے. کسی میں ہمت نہیں کہ جو قریب آئے. ایک مرتبہ پسر سعد نے حکم دیا اگر ایک قطرہ پانی حسین کے خیمے میں پہنچ گیا تو ہم ان سے جنگ نہ جیت پائیں گے. تیروں کا مے برسنے لگا. چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا. تیر چل رہے ہیں. پورا بدن تیروں سے چلنے ہو رہا ہے.
جناب تصور زیدی نے بڑے غضب کے شعر کہا کہ تیر اتنے کھائے ہیں تشنگین چہرے پر، تیر اتنے کھائے ہیں تشنگین چہرے پر، دیکھ لے جو آئینہ چور چور ہو جائے۔ مگر جیسے جیسے تیر برستے جاتے ہیں، عباس آگے بڑھتے جاتے ہیں، خدا لعنت کرے حکیم بن طفیل پر۔ ایک مرتبہ چھپ کے آیا، دائنے ہاتھ پر وار کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا، قلم جھکا، سکینہ کا دل ٹوٹا، ارے میرے چچا عباس۔ لیکن مجھے مسائل پڑھ لینے دیں، یہ خواتین بیٹھ جائیں۔ عباس نے عالم کو دوسرے ہاتھ میں لیا، ایک شخص نے بائیں ہاتھ پر وار کیا، عباس کا بایاں بازو کٹا۔ سنیے سنیے، عباس کا بایاں بازو کٹا۔ ایک تیر چلا، مشک سکینہ پر لگا، مشک کا پانی بہ گیا، عباس کے دل کی آس ٹوٹ گئی۔ اب خیمے کی طرف نہیں جا رہے، گھوڑے کا رخ موڑ دیا، دشمنوں کی طرف چلے، تیر چل رہے، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا۔ سنیے سنیے، قیامت ہے قیامت، ایک تیر، دیکھیں میری طرف دیکھیں، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا۔ ایک عالم کو حضرت عباس نے خواب کے عالم میں خود اپنی یہ مصیبت بیان کی۔ سنیے سنیے سنیے، تھوڑا سا حوصلہ رکھے سننے کا، میں مسائل میں آج کوئی کمی نہیں کرنے والا۔ ایک عالم کے خواب میں حضرت عباس آئے، پوچھا آقا عباس آپ تو ایسے طویل القامت تھے کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے، یہ سر پر گرد کیسے لگا؟ ابھی مجھے کم سے کم 5-7 منٹ میں صاحب اور پڑھنا ہے، تو کھڑے ہو گئے وہ بیٹھ جائیں، ان کو مولا عباس کے واسطے بیٹھ جائیں۔ مجھے مسائل پڑھ لینے دی جاتی، تو خدا جانے زندگی رہے یا نہ رہے۔ آپ اتنے طویل القامت تھے، یہ سر پر گرد کیسے لگا؟ کہا سنو، جب مشک کا پانی بہ گیا تو میں نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، اب سامنے دشمن تھے، تیر چل رہے تھے، ایک تیر میری آنکھ میں لگا، بازو قلم ہو چکے تھے، ہاتھ سے تیر کو نہیں نکال سکتا تھا۔ میں کیا کرتا؟ میں نے اپنے سر کو ہلایا مگر تیر نہ نکلا۔ میں نے سوچا گھٹنوں میں دبا کے تیر کو نکالا جائے، سر اٹھانا چاہتا تھا، کسی وقت سر میں گول لگا، سر میں گول لگا، سر میں گول لگا۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آواز دی، آقا میری مدد کو آئیے۔ حسین چلو، عباس کے سرانے آئے، بھیا عباس کوئی آخری خواہش؟ آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا، چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کا چہرہ دیکھ کے جاؤ۔ بھیا عباس زیارت کیوں نہیں کرتے؟ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، چہرہ کیسے دیکھوں؟ حسین نے تیر نکالا، ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا، عباس نے حسین کو دیکھا، آقا کوئی آخری حکم؟ اے بھیا تم جب سے پیدا ہوئے
تم نے مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا۔ اے بھیا ایک بار مجھے بھائی کہہ کے پکار دو۔ آواز دی بھیا حسین، بھیا حسین، بھیا حسین، خدا حافظ۔ بھائی کا لاشا وہیں چھوڑا، حد میں وصیت، علم لے کے چلے، علم لے کے چلے۔ ایک تصور ملاحظہ بنوائیے، علم لے کے چلے، خیمے میں آئے، خیمے میں آئے، لا کے علم میں کھلانے لگ دیا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، سنی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بہن قریب آئی، بھیا حسین آخر وقت میں کچھ بھیا عباس سے گفتگو ہوئی؟ کہا ہوئی۔ کہا کیا گفتگو ہوئی؟ کہا میں نے اپنے بھیا سے کہا کہ بھیا تم نے مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، میرے بھیا نے ایک بار مجھے بھائی کہا، روح جسم سے پرواز کر گئی۔ ارے زینب نے ہاتھ اٹھائے، اے بھیا حسین ایک بار۔ بھیا عباس نے آپ کو بھائی کہہ کے تو پکارا، لیکن بہن کی تمنا بہن کے دل میں رہ گئی۔